دو ایسی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دے کر کبھی سوچنے بیٹھیں کہ دو ایسے یونیورسل ٹروتھس ہیں لائف میں جن کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی، چاہے وہ ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ جو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ مسلم ہے، کوئی بھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، وہ دو یونیورسل ٹروتھس کیا ہیں؟ نمبر 1، وی آر مورٹلز، ہم مورٹلز ہیں، ہم نے مرنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی ہوتے تھے، اب نہیں ہیں، پر دادا، ان کے دادا ایگزسٹ کرتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں، جوانی میں کیا ہی ان کی جو ہے وہ شان ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، ویک ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جاتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر پھر کچھ بے بسی بھی آتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑھاپے تک جاتے ہی نہیں، جوانی میں ہی ان کو ڈیتھ آ جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ، میں نے خود مطلب میرے پرسنل سرکل میں ابھی ریسنٹ ڈیتھس میں نے دو بہت کلوز بھائیوں کی دیکھی، ایک ہمارے یوتھ کلب کے بھائی عبد الحفیظ اور دوسرا ہمارے لاہور کے بردر تھے عمیر، تو دونوں ینگ ایج میں، یعنی کہ 28 29 ان کی عمر ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ڈیتھ آئے گی۔ ایتھیسٹ نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، جیو نے، کرسچن نے، سب نے مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑی ڈسکشن ہے آج کل فلسفی میں۔ فلسفی تو اس پہ بہت بات کرتی ہے، سائنس بھی اب اس پہ بات کرنے لگی ہے۔ تو کسی دور میں ہاں سائنس اس چیز کو نگیٹ کرتی تھی کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، میٹر جو ہے وہ کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا، لیکن آئنسٹائن کی اس تھیوری کی وجہ سے E=mc² کہ میٹر کین اینی ٹائم بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ وائس ورسا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا نے بھی تباہ ہونا ہے، جو کہ دوسری ریالٹی، پہلی ریالٹی تو یہ نا ہم نے مرنا ہے، دوسری ریالٹی یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے۔ اور کیسے ختم ہونا ہے اس پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا، گریوٹی ختم ہو جائے گی، ارتھ کیسے ڈسٹروائے ہوگی، ارتھ شروع بگ بینگ سے ہوئی تھی، بگ کرنچ سے اس نے ختم ہونا ہے، یہ ایک تھیوری ہے بگ کرنچ والی، اور بھی 2-3 تھیوریز ہیں، اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ مسلمان آلریڈی، مسلمز الحمدللہ are already on that intellectual level because of وحی، ہمارے پاس وحی ہے۔ وحی کہاں سے آ رہی ہے؟ کریٹر کی طرف سے۔ کریٹر جس نے کائنات بنائی ہے، لائف کو ڈیزائن کیا، اس نے آلریڈی ہمیں کچھ خبریں دی ہیں، قرآن میں بھی اور اپنے نبیوں کے تھرو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو خبریں انہوں نے دی ہیں، جو نیوز انہوں نے دی ہیں کہ دنیا اس طرح سے چلے گی، اس طرح سے دنیا کے مورلز خراب ہوں گے، اور ایک دور آئے گا کہ یہ سائنس ہوں گے، ان سائنس کے تھرو تم لوگ مزید الرٹ ہو سکتے ہو کہ قرب قیامت قریب ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ہماری جو فلسفی ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے، اور یہ آنسر صرف مسلمان کے پاس ہے۔ یقین کریں کہ دنیا تباہ کیسے ہوگی ان دا ریئل سینس، اور کب ہوگی اس کا بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، مغیرہ نے دجال کی بات کی، میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کو بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹچ کروں گا، لیکن اس سے پہلے مائنر سائنس موجود ہیں کہ یہ سائنس جب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کے تباہ ہونے کا وقت قریب ہے، اور قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ وین ایور وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون جو ایزی لیتا ہے لائف کو، بہت ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں، وہ ڈینائی کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ ان دو چیزوں کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ورلڈ ول اینڈ، سائنس بھی آج کہہ رہی ہے، آئنسٹائن کی تھیوری کہہ رہی ہے، اور دوسرا وی ول اینڈ، ہم نے بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اب وہ نیریٹو ہم دیکھتے ہیں جو نیریٹو سے مسلمان کے پاس ہے کہ دنیا نے تباہ کیسے ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ 3 سورز کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے قیامت کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے as if he is literally watching it، as if کہ اس کے سامنے مووی چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ان 3 سورج کو ڈیٹیل میں پڑھے۔ کون کون سی سورج ہے؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ تو ابھی صرف سورہ تکویر میں آپ کو آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھوں گا، جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ ہماری تھیوری ہے، کریٹر آف دا یونیورس اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایونٹس ہیں قیامت سے پہلے جب قیامت جو ہے وہ رونما ہوگی۔ اذا الشمس کوورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، when the sun is wrapped up in darkness۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ریسرچ پوائنٹ ہے
रैप्ड अप से क्या मुराद है? रैप्ड अप से बहुत सी मुराद एक ये है कि इट विल फॉल बिकॉज ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। रैप्ड अप लिटरली रैप्ड अप भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस टाइम जो है आपको पता है वो रैप अप भी होता है। इट्स लाइक अ पेपर को रैप अप भी कर सकते हैं, पेपर को रोल भी कर सकते हैं, फिर उसको वूंड भी कर सकते हैं लाइक अ सोलेनॉइड। तो क्रिएटर इज टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट आई विल डू, कि मैं सन को रैप अप कर दूंगा। वाइजन नुजूमुन कदरत एंड व्हेन द स्टार्स फॉल डिस्पर्सिंग, और सितारे गिरने लग जाएंगे, स्टार्स गिरने लग जाएंगे, यानी ऑब्वियसली स्टार्स को क्या होल्ड कर रही है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। वाइजल जिबालु सुय्यरत एंड व्हेन द माउंटेन्स आर रिमूव्ड, जब माउंटेन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ऑब्वियसली जब अर्थ को फैला दिया जाएगा, उसकी गिरह जो है वो खत्म कर दी जाएगी, उसको फ्लैट कर दिया जाएगा अर्थ को, तो डेफिनेटली माउंटेन्स, प्लेटूज, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और एक और मतलब है कि माउंटेन्स भुस बन जाएंगे, रुई बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? देखें, बहुत सी थ्योरीज हैं इस पे। साइंटिफिक थ्योरी एक ये है कि हिग्स बोसन पार्टिकल जो कि मैटर को कंट्रोल करता है, इस पे आप रिसर्च कभी कीजिएगा, हिग्स बोसन पार्टिकल का क्या रोल है। नोबेल प्राइज मिला ना हिग्स और बोसन को, दो साइंटिस्ट थे। हिग्स बोसन पार्टिकल मैटर को कंट्रोल करता है, एक चीज को मैस देता है। तो हिग्स बोसन भी अगर एग्जिस्ट करता है लेट्स से, तो उसको बनाने वाला अल्लाह है और उसको कंट्रोल करने वाला, ऑल्टर करने वाला वो भी अल्लाह की जात है। तो अल्लाह इज टेलिंग अस अबाउट हिज पावर कि माउंटेन्स को मैसलेस बनाना मेरे लिए कोई बात नहीं है। एंड व्हेन द फुल टर्म शी कैमल्स आर निग्लेक्टेड, ये एक मुहावरतन बात है, क्योंकि अरब्स के लिए कैमल, स्पेशली दिस फुल टर्म यानी प्रेग्नेंट कैमल, बहुत बड़ा एक कमोडिटी थी। तो उसको निग्लेक्ट करना ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम अपनी सबसे जरूरी कमिटमेंट्स को भूल जाओगे जब तुम वो मंजर देखोगे कि ये हो क्या रहा है, यानी सन करीब आ रहा है और स्टार्स फॉल कर रहे हैं और लावा जो है वो भड़क रहा है और जमीन के अंदर से लावा निकल रहा है जोश मार के। तो ये सीन ही ऐसा होगा कि ह्यूमैनिटी पैनिक हो जाएगी। एंड व्हेन द वाइल्ड बीस्ट्स आर गैदर्ड, और वाइल्ड बीस्ट आपको पता है जब जलजला आने वाला होता है ना, तो ये परिंदे और ये सारे जानवर जो होते हैं वाइल्ड बीस्ट, ये एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं पैनिक होके, क्योंकि इनको साउंड वेव्स पहले पता लग जाती हैं। हमें तो सिर्फ साउंड की खास फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग फिर भी जो है वो फड़ियां मारता है कि मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया। ह्यूमन बीइंग तो कितना ज्यादा देख लें डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग को ना साउंड की फ्रीक्वेंसी उस तरह से सुनाई देती है, ना ह्यूमन बीइंग को बहुत सी चीजें नजर आती हैं, येट ह्यूमन बीइंग डिनाई करता है। तो एनीवे वाइल्ड बीस्ट गैदर हो जाएंगे। एंड व्हेन द सीज आर फिल्ड विद फ्लेम, और समंदर भड़क उठेंगे। अब इस पे क्या है, समंदर भड़क उठने से क्या मुराद है? या तो लावा उनमें एंटर हो जाएगा, या फिर चूंकि पानी जो है वो H2O होता है, जब ओजोन लेयर खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। एक वीडियो है बाय द वे, यूट्यूब पे एक चैनल है हाशिम अल गाली, देखा आपने कभी? साइंस की बहुत रिसर्च वो बंदा करता है। उसने एक वीडियो शेयर की, व्हाट इफ अर्थ से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म कर दें। 5 सेकंड के लिए अर्थ से ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? यही होगा, सीज भड़क उठेंगे, क्योंकि पीछे जो रह जाएगा वो हाइड्रोजन रह जाएगी। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल होती है, वो जियो थर्मल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और फिर भड़क उठेगी। तो ये अल्लाह ने एक साइन बताया कि जाहिर है ओजोन लेयर खत्म होगी डेफिनेटली। ओजोन लेयर ने क्यों खत्म होना है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने खत्म होना है। अभी तो अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी हुई है अर्थ को ओजोन लेयर की, जो बहुत सी खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें बचाती है। एंड व्हेन द सोल्स आर पेयर्ड, जब सोल्स को पेयर किया जाएगा इनटू इविल एंड गुड, एक इसकी ये मीनिंग है, और उनको खड़ा किया जाएगा। एंड व्हेन द गर्ल हु वाज बरीड अलाइव इज आस्क्ड फॉर व्हाट सिंस शी वाज किल्ड, यानी अल्लाह का आप एक्सप्रेशन चेक करें कि अल्लाह सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं हिसाब लूंगा इनजस्टिस का, कि ये लड़की जिसे तुम जिंदा दफनाते रहे हो, किस जुर्म में तुम इसे जिंदा दफनाते रहे हो। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट द कुरान गिव्स क़यामत का, कि क़यामत कोई मजाक नहीं है। क़यामत आएगी और सारे अनजस्ट लोगों को मैं पकड़ूंगा, जो इनजस्टिस करते रहे हैं, जो लोगों के राइट्स ज़िमन करते रहे हैं, जो जिंदगी इस तरह गुजारते रहे हैं कि जैसे कभी मेरे से मुलाकात ही नहीं होगी, और जो फिरौन बन के जिंदगी गुजारते रहे हैं। तो हालात हाजरा को अगर आप देखें आजकल, कि इस वक्त जो 3 कंट्रीज हैं नेक्सेस ऑफ इवल जिनको मैं कहूंगा, जो कि इस वक्त सबको पता है कि गलत कर रही हैं। ये अब कोई ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आप देख लें कि ट्रंप अमेरिका में आकर किस तरह से एक फेसिस्ट गवर्नमेंट रन कर रहा है, और फिर उस साइड पे इजराइल नेतन्याहू जो है वो भी एक फेसिस्ट आदमी है, और तीसरी साइड पे जो इंडिया में इस वक्त मोदी है, उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है?
کس طرح سے کشمیریوں کو انہوں نے کشمیریوں پہ ظلم کیا، کشمیر کو سیل کر دیا. تو یہ حالات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جنگیں ہوں گی، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور عرب ورلڈ میں بہت بڑی تباہی آئے گی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عربز کی ڈسٹرکشن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ عرب ورلڈ 2011 سے لے کر اب تک ٹرموائل میں. 2011 میں جو ان کی وہ چلی تھی ایک موومنٹ مڈل ایسٹ میں جس کو عرب سپرنگ کہتے ہیں، لیبیا کا حال دیکھ لیں کیا ہوا، عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہوا، افغانستان کو دیکھ لیں، ایران ٹرموائل میں ہے تب سے، ٹھیک ہے، ایران از ان وار ود اسرائیل، اور سعودی اور ایران کی ٹسل چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ افریقن کنٹریز جو ہیں لیبیا کے ساتھ، جیسے ایجپٹ میں ٹرموائل ہے، اور اب سیریا میں جو ٹرموائل چل رہا ہے قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں سے جب پیس ختم ہو جائے، شام جب خانہ جنگی کا میدان بن جائے، دین ویٹ فار مہدی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پھر مہدی کا ویٹ کرو، کیونکہ شام سے خیر اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. شام از اے بلیسڈ لینڈ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہے پیلسٹائن الگ سے کوئی کنٹری نہیں تھی، نہ ہی اسرائیل کوئی الگ سے کنٹری تھی، تب شام کا علاقہ تھا سارا. اور آپ کو پتا ہے کہ جیروسلم شام میں ہے، تو جیروسلم کا کیپٹل بننا اسرائیلی اسٹیٹ کا، دس از آلسو ون آف دا میجر سائنس دجال کے ارائیول کا. مغیرہ آپ سے بات کر رہے تھے دجال کے ارائیول کا، پھر مغیرہ نے آپ سے ابن سیاد کی بات کی. تو تھوڑا سا میں اس کو مختلف انداز سے سوچتا ہوں کہ مے بی دجال نوز ٹائم ٹریول اینڈ مے بی ہی نوز ٹیلی پورٹیشن، کیونکہ جیسے جیسے سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے یہ چیزیں ریالٹی بنتی جا رہی ہیں. ٹیلی پورٹیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ود ان سیکنڈز، یا ڈفرنٹ ٹائمز پہ ایگزسٹ کرنا اور عمر نہ بڑھنا، یہ بھی ایک بڑا کامن فینومینا ہے سائنس کا، جس کو ظاہر ہے ٹائم پہ کنٹرول ہے، وہ کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے، ایگزسٹ کر سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو حیران کن چیزیں نہیں ہیں. حدیث جب پہلے کبھی ہم سنتے ہوں گے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، تو سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہوگا، ہاؤ کوڈ دجال بی ری بورن، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، اس نے 24-25 سال میں ایمرج ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بات پتا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ایمرج کس لیے ہوگا؟ اچانک سے اس کو خبر ملے گی کہ امام مہدی آ گئے، تو وہ غصے سے شدید لال پیلا ہو جائے گا اور اپنی زنجیروں کو بریک کر دے گا اور ظاہر ہو جائے گا، ایمرج ہو جائے گا دنیا میں. تو اس کے بارے میں بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے ابن سیاد کا واقعہ ہے. پھر یہ کہ وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے، اس نے دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے. تو یہ ان کو ریکنسائل، میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہے، ڈیفرنٹ ڈائمینشن، اسپیس ٹائم کا کانسیپٹ ہے، ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ ہے، ٹیلی پورٹیشن کا کانسیپٹ ہے، تو یہ میرے لیے کوئی حیران کن باتیں نہیں ہیں، کیونکہ فزکس کے کانسیپٹس تھوڑے بہت میں نے پڑھے ہوئے. آپ بھی جب پڑھیں گے آپ کو اتنی حیران کن باتیں نہیں لگیں گی، اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں. اور بے شک ہم اپنے نبی پہ ایمان لے کر آئے، چاہے ہمیں یہ کانسیپٹس پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے یہی کانسیپٹس ایگزیکٹ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کانسیپٹس ہو، لیکن دجال نے آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو جس طرح حالات آج کل بنتے جا رہے ہیں دنیا میں، سمجھتا ہوں جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے ہماری کمیونیکیشن اس میں گیپ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، مارکیٹ پلیسز جو ہیں وہ جس طرح سے بلڈ ہو رہے ہیں، جس طرح سے ویزا کارڈ نے ریولوشنائز کیا ہے شاپنگ کو، اور بڑا کچھ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ حدیث دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ یہ ایگزیکٹ باتیں تو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، which is a sign which proves actually کہ humanity is going towards the end. ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اب صرف میجر سائنس رہ گئے ہیں. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے مائنر سائنس تو 100% مجھے پورے ہوتے نظر آ گئے جتنا میں نے پڑھا ہے. میجر سائنس میں یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، پھر بہت بڑی ایک وار ہونا، آرمیگڈون جس کو کہتے ہیں، جو کہ جیوز کے خلاف لڑی جائے گی اور مسلمز اور کرسچنز ایک سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ حالات آہستہ آہستہ اگر کوئی بھی ورلڈ افیئرز کو تھوڑا سا کرٹیکلی پڑھنے کی کوشش کرے اور نیکسس آف ایول کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت پوری مہم چل رہی ہے ویسٹرن میڈیا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کنکلوژن پہ پہنچے گا جس پہ میں پہنچا ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسٹ یہ کر رہا ہے، ویسٹ وہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نان مسلمز برے ہیں، نہ ہی نان مسلمز کے خلاف ہم نفرت پھیلا رہے ہیں. نان مسلمز ہماری طرح کے انسان ہیں، اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ہماری طرح، جیسے ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں ہمارے ہاں برے لوگ بھی ہیں، وہاں بھی ہیں. اصل میں ویسٹرن پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو رول کر رہے ہیں لوگ، وہ لوگ جو ہے کرپٹ ہو گئے.
اور وہ لوگ کے کچھ ہڈن ایجنڈاز ہیں, سیکرٹ ایجنڈاز ہیں, یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے. سو لیٹ اسٹارٹ وتھ سائنس آف دی آر. مائنر سائنس کیا ہیں جو ہمیں اس وقت فل فلو میں نظر آ رہے ہیں. مائنر سائنس سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں, فتنہ, کیونکہ فتنے کا دور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فتنے کا ورڈ یوز کیا ہے, قرآن نے فتنے کا ورڈ یوز کیا. تو فتنہ ہوتا کیا ہے؟ فتنے کا ورڈ ان شارٹ لٹرلی اٹ مینس ٹیسٹ اینڈ ٹرموائل, کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہارے لیے ایک چیز جو ہے وہ ٹرموائل بن جائے گی, ڈیفیکلٹ بن جائے گی, تمہیں فیس کرنا پڑے گا. مجھے ایک اسکالر نے بڑا زبردست میننگ فتنے کا سمجھایا ہے, لٹرل مجھے اس کی پکچر دکھائی کہ فتنہ اصل میں ہے کیا. انہوں نے کہا فتنہ یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, لیکن تم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے. اب اس ہال میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لیکن اس ہال سے باہر ہم نہیں جا سکتے, ہم نے اسی ہال میں رہنا ہے, اسی ہال میں بریتھ کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, یا پھر کوئی ہے وہ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ آگ کے فیومز تو ہمیں نقصان نہ دیں. تو یہی فتنہ ہے. آج کا دور مسلمان کے لیے لٹرلی اس طرح بن چکا ہے کہ اگر تو آپ نے مسلمان رہنا ہے, ایک ہے کہ مسلمان نہیں رہنا, ایک ہے کہ اگر آپ نے واقعی دین کو پریکٹس کرنا ہے, مسلمان رہنا ہے, اس فلسفی پہ چلنا ہے جو فلسفی ہمارے نبی نے دی, تو پھر اٹس لائک لیونگ ان فائر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, ظاہر ہے جلے گا وہ. تو ہمارے ارد گرد یہ جو فتنہ ہے, یہ جو آگ ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنا ڈسٹریکٹڈ ہیومن بینگ کسی دور میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ڈسٹریکٹڈ. ڈسٹریکٹڈ سے مراد ہے کہ کھو گیا ہے, بھول چکا ہے, اپنی آئیڈینٹی بھول چکا ہے, اپنے پرپس کو بھول چکا ہے, اتنا دور چلا گیا اسلامک فلسفی سے, اتنا دور چلا گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں بیسکس بھی یاد نہیں رہے. یعنی اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کامن بندہ, اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے, اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے دجالیت, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈسیپشن ہے کیا, لیکن اس کے باوجود فالو کر رہے ہیں, اس کے باوجود سوچتے نہیں ہیں, سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. بائی دا وے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا کھپا دو انہیں, اتنا کھپا دو کہ ان بیچاروں کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا ایک ایوریج یوتھ, اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اس کو بچپن سے جو ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بس پیسے کمانے, اور اس کمانے کے لیے تم میں سرٹن سکلز ہونے چاہیے. اس کے لیے اسے اکیڈمی بھی بھیجتے ہیں, ٹیچر بھی لگا کے دیتے ہیں, ٹیوٹر بھی رکھ کے دیتے ہیں, اسکول بھی جاتا ہے, 8-9 گھنٹے اسکول میں لگاتا ہے, پھر 5-6 گھنٹے آ کے ٹیوشن میں جاتا ہے. تو ایسا بچہ کیسے سوچے گا؟ اسکول میں کوئی ڈوز نہیں مل رہی, یہ جو کامن اسکولز ہیں وہاں پہ کوئی ڈوز نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, دجالیت کیا ہے, ڈسیپشن کیا ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے چیلنجز کیا ہیں. مسلم آئیڈینٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی, چیلنجز ڈسکس کرنا تو دور کی بات, مسلم آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرانا یہ بھی ایک چیلنج بن چکا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہے, تمہارے کچھ افکار و نظریات ہیں, تم ڈیفرنٹ کیسے ہو دوسروں سے, تم نے دوسروں کو یہ چیز دینی تھی لیکن بہرحال ہم خود کھو گئے. تو یہ اتنے چیلنجز بن چکے ہیں, ہیومن بینگ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہو چکا ہے. پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے, 30 سال 32 سال اس میں لگ جائیں گے. پی ایچ ڈی کے بعد کمانا ہے, کھانا ہے, پیسے بنانے ہیں, تو کہاں سے ٹائم نکلے گا ان ساری چیزوں کا. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا مطلب نہیں پی ایچ ڈی کرنا کوئی غلط بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد ہمارا معاش بنا دیا گیا ہے, اور صرف مقصد دنیا کو بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب ان لائنز پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اور ان لائنز پہ نہ سوچنا یہی دجالیت ہے میرے نزدیک. دجال سے ڈسیو کیوں ہوں گے میجورٹی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان لائنز پہ سوچا ہی نہیں. لٹرلی دجال کا سسٹم, دجال سامنے کھڑا ہوگا, لوگ نہیں پہچانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. تو ایک کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے, ایک لڑکے نے پوچھا ایک اسکالر سے کہ پھر تو ہم پہچان لیں گے اگر اس کے ماتھے پہ اتنا کلیئرلی کفرہ لکھا ہے تو وی ول ریکگنائز دجال. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سمپل نہیں ہے. انہوں نے چھوٹی سی مثال دی, انہوں نے کہا کہ تمہیں سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا نظر آتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن پھر بھی ہم پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ایڈکشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس چیز کو مذاق لیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایم ہی لکھا ہوا ہے, تو وہ سامنے آ جائے گا چاہے کفرہ لکھا ہو چاہے کچھ ہو. ڈیپینڈنٹ اتنا ہو چکی ہوگی ہیومینٹی کہ وہ کہے گی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, یہی سچا ہے. اور ظاہر ہے ریسورسز ساری اس کے پاس ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی آئیز وائڈ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور اتنا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیسے ابھی دجال پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو ڈرنے والی بات تو ہے,
ڈرنے والی بات اس لیے کیونکہ اس سے بڑا ڈسپشن اور اس سے بڑا فتنہ آیا ہی نہیں آج تک. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا فتنہ اس کا فتنہ ہوگا. اور ریزن یہ کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ اینڈ میجورٹی ول بی ڈیسیوڈ. ملٹیٹیوڈز آف پیپل ول بی ڈیسیوڈ. دے ول بی فالوئنگ ہم, گوئنگ آفٹر ہم, لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے میٹرکس کا, بڑا زبردست کانسیپٹ مجھے لگتا ہے, وہاں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس مووی میں ایک خاص چیز جو مجھے نظر آئی کہ اس کو ہیرو کو, نیو کو 2 پلز پریزنٹ کی جاتی ہیں, بلو پل اینڈ ریڈ پل. اور وہ ساتھ میں مورفیس کہتا ہے کہ بلو پل لوگے تو ٹھیک ہے, یو ول ویک اپ ان یور بیڈ اور اسی طرح جاب کرو گے جس طرح کر رہے ہو, زندگی اسی طرح چلے گی, کھاؤ پیو عیش کرو, نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو, موویاں دیکھو, ٹی وی سیریز دیکھو اور زندگی گزرنے دو, پیسے کماؤ. لوگوں کا کیا ہے, ہم نے اپنے پیسے کمانے, ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, کمفرٹ میں گزارنی ہے, تو کمفرٹ زون میں رہو گے اور ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ریڈ پل لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی, وہ جو اندر کی آنکھ ہے, اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ سسٹم رن کیسے ہو رہا ہے اور اس وقت کتنے فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں. اور لٹرلی ہیومن بینگ ایک پرزن میں رہ رہا ہے, ایک جیل میں رہ رہا ہے, اور اس پرزن کی سلاخیں تمہیں نظر آنے لگیں گی کیونکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہارا دم گھٹنے لگے گا, اور پھر تم چین نہیں لوگے جب تک کہ تم اس پرزن کو چینج نہیں کر دیتے. تو یہی مسلمان ہے. بلو پل, ریڈ پل. بلو پل وہ پل ہے, وہ لالی پاپ ہے, وہ گولی ہے جو اس وقت ہمیں سارا کا سارا میڈیا دے رہا ہے. وہ فلسفی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, ٹھیک ہے, کوکا کولا کا نعرہ ہے. اسی طرح من کی مان سپرائٹ کا نعرہ ہے, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, یہ بھی ڈیو کا نعرہ ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں پل مل رہی ہے, بلو پل, یہ پل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا اصل میں ختم ہو جانی ہے, تو تھوڑے دن انجوائے کر لے, اپنے پیسے شیسے بنا لے, اور ٹھیک ہے لوگوں کا کیا, لوگوں کو فارغ کرا. تو بار بار مجھے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے, ہیونگ سیڈ اٹ, پیسے کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ایسے لیکچر سے نا مسکنسیپشنز بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پیسے کمانا غلط ہے. تو پیسے کمانا کوئی غلط نہیں ہے, نہ ہی کیریئر بنانا کوئی غلط ہے, نہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرنا, بزنس کرنا, انٹرپرینور بننا غلط ہے. لیکن اس کو مقصد بنا لینا, اس میں اتنا کھو جانا, اس میں اتنا ڈیسیو ہو جانا کہ نمازیں بھی مس ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا, دور دور تک جو ہے وہ ریلیجن ہماری لائف میں ہے ہی نہیں, اسپرچویلٹی سے ہم اتنا دور چلے گئے, اتنا دور چلے گئے, قیامت کو ویسے ہی بھول چکے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ڈسپشن ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو ریڈ پل دیں گے, اور وہ ریڈ پل ہے قرآن و حدیث کا وہ نالج جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم کیئر ہی نہیں کر رہے. ہمارے مطلب جوں تک نہیں رینگ رہی ہمارے ہاں, اور ہمارے ہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہیں, اسے یوں جھٹک کے اٹھا دیتے ہیں, یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. تو آج اس چیز کو آپ کو فیل کرنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, اور دس ول کم ٹرو, دس ول کم ٹو پاس, سو وی شوڈ بی ریڈی. آپ ہی وہ جنریشن ہیں, جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور بھی اللہ پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں سے ہی اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے, آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, جا کے آپ نے لوگوں کو وارن کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا جگانا ہے کہ بہت ریسٹ ہو گیا, اب جاگو, تھوڑی آنکھیں کھولو. ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی ریئلائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہو گئی, تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور و فکر کرو نا, اسپرچویلٹی, اپنے لائف سٹائلز کو آبزرو تو کرو نا کہ ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں. کیا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو دجال کے آگے سجدہ کرے گی, یا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی, اور حق کے خلاف, دجال کے خلاف کھڑی ہوگی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریڈ پل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھڑے ہوئے ایک بہت اونچی بلڈنگ پہ مدینہ میں, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا I see afflictions falling among your houses as rain drops fall. صحیح البخاری. میں فتنوں کو اس طرح, اس تعداد میں, اس سپیڈ کے ساتھ تمہارے گھروں پہ گرتا دیکھتا ہوں جس طرح رین کے ڈراپس, بارش کے قطرے گرتے ہیں. اب وہ فتنے کیا ہیں, اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں. گھروں میں انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, LED کے آنے کی وجہ سے بہت چیزیں جو ہیں وہ فتنہ بن چکی ہیں ہمارے لیے. فتنے سے مراد ہے ٹرموائل. انسان ٹیسٹ میں آ گیا, انسان کو سمجھ نہیں لگتی میں کیا کروں. انسان پڑھنا چاہتا ہے, محنت کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں. انٹرنیٹ ہے, ورلڈ آف انٹرنیٹ ہے, پھر ورلڈ آف پورن ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہے,
پھر جو ہے وہ موویز اور ٹی وی سیریز اور بلا بلا بلا. تو یہ فتنے جو انسان کے گھر میں بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں, آئی تھنک دیز پوائنٹ ٹو سیٹلائٹ چینلز اور وائی فائی میں بھی, اور سگنلز اور مائکرو ویوز اور یہ ساری جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے, واللہ عالم. لیکن فتنے اس وقت پوری طرح ہمیں اپنے قابو میں کر چکے ہیں. میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا کہ فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں اپنے فل فلو میں, وہ اس امیج سے بھی سمجھنے چاہیے کہ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف انٹرنیٹ, چوز وائزلی. میمز, اب دیکھیں میمز کی پوری ایک سائنس ہے, اور میمز پہ تو آج کل پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے. اچھی میمز بھی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ مذاق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق, اوور جوکنگ کلز دی ہارٹ, دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں ہمیں یہ باتیں سمجھ لگنی, پھر تو ہم ہر چیز کا مذاق بنائیں گے نا, ہر چیز کا مذاق اڑائیں گے. اور ہمارے میجورٹی یوتھ کا مسئلہ یہی ہے, ہر وقت شغل شغل شغل, اس سے دل مردہ ہوتا جاتا ہے, مردہ ہوتا جاتا ہے, اور اینڈ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا. سو دین اگین وائی سو ریلیجس, ریلیجن کا مذاق اڑانا, ریلیجس لوگوں سے دور بھاگنا. ظاہر ہے کچھ ویلڈ ریزنز بھی ہیں. میں بھی جب جی آئی کے میں تھا اور دین کی طرف نہیں تھا, میں بھی دینی لوگوں سے ڈرتا تھا, دور بھاگتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے امیج ایک ایسی رکھی گئی تھی, ہم بھی مولویوں سے گھبراتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے. قرآن و حدیث کو لوگ اس طرح سے پیچھے کریں گے کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کہ نہیں نہیں قرآن و حدیث کو چھوڑو, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ایسے ایسے ٹاپکس کھولے جائیں گے جو ریلیجن کلوز کر چکا ہے. ریلیجن نے کلوز کر دیا ایل جی بی ٹی کو, بیان کر دیا ہومو سیکشولیٹی حرام ہے, لیکن وہ پھر کھل گیا. اور آج کل مسلمان جو ہے اس ٹاپک کو کھول رہے ہیں کہ نہیں وائی لیٹس ڈسکس. یا ربا, انٹرسٹ کلوز ہو چکا ہے, لیکن نہیں دوبارہ کھلے گا, اور ہم اپنی ڈیزائر کے مطابق, اپنی ہوا کے مطابق اس کو ری انٹرپریٹ کریں گے تاکہ ریلیجن ہمارے لیے کمپیٹیبل بن جائے. کیونکہ ظاہر ہے ریلیجن بہت سخت ہے, اس کو آسان بنانا ہے, اس کو ہم نے اپنے لائف سٹائلز کے مطابق بنانا ہے. تو یہ ہے اصل میں فتنہ, یہ ٹیسٹ ہے, ٹرموائل بن چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا پبلک اوپینین سے انفلوئنس ہو چکے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی میسو ڈسیپشن ہے. یعنی یہ آتے ہیں اینکرز, آ کر ایک ایشو کو شروع کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا سچے ہیں جھوٹے ہیں, کون گارنٹی دے سکتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے سٹیٹسٹکس لاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے اچھے اینکر بھی ہیں, بہت سے آنےسٹ اینکر بھی موجود ہوں گے, کیونکہ ہر دور میں اچھا برا تو ہوتا ہے, لیکن میجورٹی وی کانٹ ٹرسٹ. ہمیں نہیں پتا فاکس نیوز کیا دکھا رہی ہے, سی این این کیا دکھا رہا ہے, کیا تبصرے ہو رہے ہیں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لوگوں کے اوپینینز بن رہے ہیں, لوگوں کے اوپینینز خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ دین تو پڑھا نہیں, وہ تو نہ بچپن سے کسی نے پڑھایا نہیں تھا. ایک قاری صاحب آتے تھے, وہ سپارہ پڑھاتے تھے, اس کے بعد ایک سرمنی ہوئی کہ بیٹا مبارک ہو قرآن ختم ہو گیا. اب بیٹے کو یہ میسج گیا, بیٹی کو کہ قرآن تو ختم ہو گیا. ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب میری جان چھوٹی, اب میں نے ساری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کے بعد چلو اب انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, ٹھیک ہے وہ بھی بنانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, تو وہ چیز ہے نہیں. اور اس کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے, جو ویو آ رہی ہے, جو سیلاب آ رہا ہے مس انفارمیشن کا, اور جو فلسفی دی جا رہی ہے ہمیں, جس طرح ہمارے مائنڈز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, یہی دجالی فتنہ, اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. تو اس کو میں آپ کو ذرا انگلش میں بھی سناتا ہوں. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. Thus there will be two kinds of hearts. One is pure like a white gemstone, and it will not be harmed by any tribulation as long as the heavens and the earth endure, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. نہ گڈ رہا نہ برا رہا, بلکہ صرف یہ کہ میری ڈیزائر جو مجھے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہی ہے من کی مان, دس از what it is, کہ من جو کہتا ہے وہ مانو, لوگوں کو چھوڑو. آپ ایڈز دیکھ لیں, وہ پتہ نہیں آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرتا ہے. تو ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے, لیکن دل کرنے کا ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ جو دل کر رہا ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو ایک آئیڈیالوجی دی گئی ہے, ہمیں تو ایک سسٹم دیا گیا, ہم نے اس کے مطابق ہر چیز چیک کرنی ہے. دل کی ماننے سے کوئی نہیں آپ کو روک رہا, لیکن اکثر دل کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتا ہے جو سوسائٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے ڈیمیجنگ ہے. بہت سے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے 20 سال بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا.
لیکن اس ٹائم بتانے والا کوئی نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں. اور یہ میں نے جو پکچر دکھائی نا, ووون سٹک بائی سٹک, دیکھیں پکسلز